حکیم صاحب، آج کل جو چھوٹی چھوٹی ہماری جو بیماریاں آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں سٹریس چل رہا ہے، انزائٹی کا پرابلم چل رہا ہے، ڈپریشن ہے، جس کے لیے آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرز بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں اور آپ کو ہر ہفتے آپ کو سیشنز کے لیے جانا پڑتا ہے، آپ کو کبھی کسی بیرون ممالک بھی جانا پڑتا ہے اپنے علاج کے لیے. تو سب سے پہلے سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن کے حوالے سے، اور یہ جو میگرین ایک جس کی کوئی ابھی تک علاج ہی نہیں آ سکا، آدھے سر کا درد. جی، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا وظائف کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا پڑھنا چاہیے جس سے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. یہ جو جس کو آپ سارے الفاظ کا مجموعہ میں جی ٹینشن کہوں گا. جی جی، اس کے اندر ٹھیک ہی ہے، یہ سب چیزیں فال سارے کرتے ہیں. اسٹریس بھی، انزائٹی بھی. اصل میں اس کی بنیادی وجہ جو ہے ناشکری ہے، مہنگائی نہیں ہے، خواہشات بڑھتی چلی گئی. ضروریات اب بھی ہیں. کوئی ایک مجھے ایسا دکھا دیں جس کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہو. کوئی بھی نہیں. ہماری خواہشات بڑھ گئی ہیں. اس نے اتنے کا سوٹ پہنا تو میں نے یہ پہنا ہے، اس نے وہ برانڈ تو میں بھی یہ برانڈ لوں گا. خواہشات جتنی بڑھتی جائیں گی اس کے مطابق پھر ہم اس کو مہنگائی کہیں گے. ٹھیک. پھر بادشاہوں کو گالیاں برا بلا کہیں گے، پھر محکموں کو برا بلا کہیں گے، پھر وہ لوگ جن کو دولت مال اللہ نے اگر دی ہے، کیونکہ رب نے بیلنس رکھنا ہے، جی، توازن. اللہ نے کسی کو چھوٹا رکھنا ہے، کسی کو بڑا رکھنا بے ہے. شک. رب سب کو گاڑیاں دیتے تو جھاڑو دینے والا پھر کون ہو؟ ہوں، اللہ کا نظام چلے گا. بالکل ان اسی کے طرح. لیے پھر دل میں نفرت پیدا ہوگی. ان سے چھین لو، ان کو چیر دو، ان کو کھا جاؤ. ان کے پاس اتنا مال کیوں نہیں؟ کیوں ہے؟ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ خواہشات بڑھ گئی. خواہشات کی کوئی انتہا نہیں، ضروریات کی انتہا ہے. ہوں، مثلا خواہشات یہ ہے کہ یہ بے برانڈ شمار ہے، آپ کر سکتے اس ہیں. سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے. اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو خواہشات بڑھ گئی ہیں. اور یہ سارے جو مسئلے ہیں یہ صرف خواہشات کے بڑھ جانے خواہشات سے کے ہیں. بڑھ جانے سے ہے. ضروریات تو ہماری ہیں. ہمارا ملک میں کوئی آج بھی ایک بندہ ایسا نہیں جو بھوکا سوتا بھوکا ہو. سوتا ہوں. بے شک. خواہشات بڑھ گئی ہیں اور اس میں ہم خود مجرم ہیں. بڑی ہوئی خواہشات کی ہم لوگوں کو مجرم قرار دیتے ہیں. وقت کا بادشاہ ہو، وقت کے حکمران ہوں، فلاں ہیں فلاں ہیں. نہیں، وہ مجرم نہیں، ہوں. ہم خود ہیں. اور یہ خود ماننے کو تیار نہیں ہے. انسان اپنے ساتھ ہی خود جھوٹ بولتا رہتا ہے، اپنی شخصیت کے ساتھ ہی. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ وظائف جو ہیں اس کے اس لیے کیا سلسلے کیا میں ہے؟ ایک وظیفہ آپ کی خدمت میں، جی بلکہ 3 چیزیں عرض کروں گا. جی. جو ٹینشن کی انتہا تک پہنچ چکا ہے اور کہتا ہے نیند مجھ سے دور ہے، جی. سر درد ایسا ہے جو کھائے جا رہا، یا زندگی ایسی ہے کہ بس اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو اس کے لیے 3 چیزیں بتاؤں گا. جو بندہ اپنے سر کو تیل لگائے گا، اچھی طرح سے مالش گردن تک کرے گا، ہاتھ کی ہتھیلیوں کی، پاؤں کے تلوے اور پنڈلیوں کی، دنیا کا بہترین انسان ہوگا. کہ جو آپ کہیں گے اس کے پاس غربت ہوگی تو خوشحال ہوگا، امارت ہوگی تو خوشحال ہوگا. سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے، ایک گورے نے اپنی کتاب میں عجیب بات لکھی ہے. جی. کہا کہ دنیا کے سب سے ذہین ترین انسان محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے ذہانت کی جو اس میں اسباب لکھے ہیں، اس میں ایک چیز یہ لکھی ہے، ان کا سر ہر وقت تیل سے تر رہتا تھا. سرسوں کا تیل لگائیں، گری ناریل کا کوکونٹ آئل یہ لگائیں، اور اچھی طرح لگائیں. اور جو شخص ناف کو تیل سے ہمیشہ تر رکھے گا، یہ وہ ناف ہے جس سے ہم نے بے وفائی کی. ماں کے پیٹ میں اسی ناف کے ذریعے غذا ملی تھی، بے شک. ہم نے اس سے بے وفائی کی. ہم نے اس کو چھوڑ ہی دیا. اس کو تیل سے تر رکھیں. وہ بندہ کبھی بھی ٹینشن، درد سر، چہرے کی رونق، اور بڑھاپے کے باوجود بھی وہ اتنا بوڑھا نظر نہیں آئے گا. جھریاں اور سیاہیاں اور ہر وقت غصہ، غم، جھنجھلاہٹ، یہ ختم ہو جائیں گی. ایک تو یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، آپ جس کو بہت زیادہ کہتے ہیں نا ٹینشن ہے، اسے کہیں ایک لفظ پڑھے، یا واسع جل جلالہ، یا واسع جل جلالہ. کھلا پڑھے، ہر حالت میں پڑھے. رزق، دولت، برکت کے لیے، رکے ہوئے کاموں کے لیے، اور ٹینشن کی انتہا کے لیے لاجواب چیز. تیسری اور آخری چیز ہے جو کا دلیہ. جو کا دلیہ. جو کا دلیہ اپنی غذاؤں میں شامل کریں، لیکن جو کا دلیہ وہ نہ ہو جو آج کل ڈبوں میں مل رہا ہے، دیسی جو کا دلیہ. ٹھیک ہے. یہ کر لے، بہت فائدہ ہوگا.
کہیں تو ایک اور چیز بتاتا ہوں. بتائیں کیوں نہیں. میں نے ایک عمل دیا ہے اور لاکھوں کو دیا ہے. جو شخص سوتے ہوئے دائیں طرف رخ کر کے 3 بار سورۃ قل هو اللہ اخلاص پڑھے، پھر بائیں طرف رخ کر کے 3 دفعہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھے، آسمان کی طرف منہ کر کے 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے، وہ اس رات کی نیند اور گزشتہ راتوں کی نیند، اس رات کی راحت اور اس رات کے ساتھ صبح اٹھنے کی راحت وہ نہیں بھول سکے گا. اللہ اور یہ ہر حالت میں کر سکتے ہیں. کمال عمل ہے. ماشاء اللہ. حتیٰ کہ اس عمل کے کرنے والوں کو خوبصورت خواب، بڑی بڑی ہستیاں اور بہت دل فریب زندگی، لاجواب کمالات اور غم تو یہ عمل ایسے دھو دیتا ہے جیسے کہ پانی کا فوارہ اور شاور ہماری میلوں اور کچیلوں کو اور صابن کو دھو دیتا ہے. واہ کیا بات ہے.